نغمانہ ہاشمی صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں، سابق سفیر ہیں. بہت شکریہ نغمانہ صاحبہ جوائن کریے. مجھے بتائیں کہ جو نئی ایران نے اپنی ڈیمانڈز دی ہیں پاکستان کو، یہ آپ کو کیسا سائن لگ رہا ہے؟ کیونکہ یہ پہلے بھی رپورٹ ہوا تھا کہ پاکستان اویئر ہے ایران کی ڈیمانڈز کے ساتھ، لیکن اس کو ہمیں کیا کنسیڈر کرنا چاہیے؟ از دا میسج ویل کنویڈ اینڈ ویل کمیونیکیٹڈ؟ جی بہت شکریہ پہلے تو مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے. اور دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے وہ پوری دنیا ٹینٹر ہوپس پہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی جو نئی پیشکش آتی ہے اس کو بہت غور سے اس کا تجزیہ کیا جاتا ہے، اور اس میں سے کوشش کی جاتی ہے کہ جو پازیٹیوز ہیں اس کو زیادہ اسٹریس کیا جائے. اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اب ایک نیا پروپوزل آیا ہے جس کو آپ نے سنا ہوگا کہ امریکہ نے بھی کہا ہے کہ جی یہ پہلے پروپوزل سے بہتر ہے. اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کانگریس کو بریف کرتے ہوئے بھی کہا ہے کہ ایران پہ پریشر ڈالنے کے لیے شاید اور حملے بھی ہو سکتے ہیں، بٹ یہ ساری پریشر ٹیکٹکس ہوتی ہیں. جہاں تک ایران کے 14 نکات جو انہوں نے اب دیے ہیں، تو اس میں جو میں نے موٹا موٹا پڑھا ہے، ظاہر سی بات ہے میں اب گورنمنٹ میں تو نہیں ہوں، سو آئی ڈونٹ ریئلی نو ایگزیکٹلی کیا ہے، لیکن جو رپورٹ کیا جا رہا ہے اس کے مطابق تو ایسے لگتا ہے کہ ایران نے کہا ہے کہ جی بات ہو سکتی ہے آبنائے ہرمز پہ، بشرطے آپ بھی تھوڑا سا بلاکٹ کے بارے میں بات کریں، اور یہ نہیں کہ جی سب چیزیں طے ہوں گی تو بلاکٹ کھلے گا. تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ نیوکلیئر پہ بھی بات ہو سکتی ہے. پہلے وہ کہہ رہا تھا کہ جی نیوکلیئر اور میزائلز پہ ہم نہیں بات کریں گے جب تک باقی ساری باتیں طے نہیں ہوتی. تو اس میں تھوڑا سا ڈفرنس جو مجھے لگا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو آبنائے ہرمز پہ تھوڑا سا مجھے فلیکسیبلٹی نظر آئی ہے کہ جی بشرطے دونوں فلیکسیبلٹی شو کریں، اور دوسرا یہ کہ نیوکلیئر ٹاکس بھی ہو سکتی ہیں اگر سینکشنز پہ کوئی پہلے بات چیت ہو، کہ سائملٹینیسلی اگر ان دونوں چیزوں پہ بات ہو تو پھر اس پہ بھی نیوکلیئر ایشو پہ بھی بات ہو سکتی ہے. لیکن نغمانہ صاحب I'll hold you here. پلیز مجھے یہ بتائیے گا کہ اب تک کی جو سفارت کاری ہوئی ہے اس میں ہم پچھلے ہفتے بھی دیکھ رہے تھے کہ ایکٹیولی رشیا سے بھی بیانات آ رہے ہیں، چائنا سے بھی آ رہے ہیں. کیا اس میں اب دوسرے ممالک ایکٹیولی شامل ہو گئے، اس لیے بھی یہ نئی ڈیمانڈز میں نرمی اختیار کی گئی ہے؟ دیکھیں تھوڑا سا اگر اجازت ہو تو میں آپ کو کریکٹ کرنا چاہوں گی. پاکستان کی تو جو بہت ہی انٹینس اور ہیکٹک میڈیشن ہے وہ جاری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ پوری دنیا میں جس طرح وہ رشیا ہے، چائنا ہے اور ممالک ہیں، انہوں نے سب نے ہمارے اپنے ترکیے ہے، اس کے ساتھ ایجپٹ ہے، سعودی عرب ہے، ان لوگوں نے بھی اپنا اپنا نیچرلی کردار ادا کیا ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ گلف اسٹیٹ ایکسپٹ یو اے ای اینڈ بحرین، وہ یکے بعد دیگرے انہوں نے ایران کی سائڈ پہ کو سپورٹ کرنے کا اعلان بھی کیا ہے. بلکہ لیٹسٹ تو ابھی آپ نے دیکھا تھا کہ قطر ہی کا تھا کہ وہ اگر اب حملہ ہوا تو وہ اپنا سوائل اور ایئر سپیس نہیں یوز کرنے دیں گے ایران کے خلاف. تو آئی تھنک دونوں طرف سے جو چیزیں ہیں وہ ظاہر مشکل تو ہیں، لیکن کیونکہ جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ پوری دنیا ٹینٹر ہوکس پہ ہے، اس پہ صرف یہ دو ممالک تو نہیں افیکٹ ہو رہے اسٹینڈ آف سے. تو اس لیے اب چین بھی بہت آپ نے دیکھا ہے کہ فرم اور سٹل بیانات دے رہا ہے، اور آج ہی کا چین کا بیان تھا کہ جی اگر آبنائے ہرمز ٹرمپ صاحب کے دورے تک نہ کھلی تو اٹ ول بی ون آف دی مین ایجنڈاز. تو نیچرلی یہ چیزیں بھی وہ پریشر تو آ رہا ہے امریکہ کے اوپر بھی.
تو لیٹ اس ہوپ کہ جو ہماری بہت ہی ہیکٹک ڈپلومیسی چل رہی ہے، اور میں کئی دفعہ پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ ہم نے تو جتنے اور لوگ ہیں انہیں بھی کانسٹنٹلی بریف رکھا ہے، پوری دنیا کو ہم نے بریف رکھا ہے کہ کیا بات چیت ہو رہی ہے، کیا کوششیں ہو رہی ہیں. سو آئی تھنک اس طرح دیکھا جائے تو گزشتہ ٹھیک ہے نغمانہ صاحب، ایک اور سوال لے لیجئے گا. جس وقت یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ ایران کا وفد دوبارہ پاکستان آئے گا اور ایک دوبارہ راؤنڈ ہوگا، لیکن وہ نہیں ہو سکا، تو اس وقت یہ تجزیہ ہو رہا تھا کہ چونکہ دونوں ممالک نے بہت سخت پوزیشن اختیار کی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ ڈائی ڈاؤن ہوں گی، ڈیمانڈز، چیزیں چینج ہوں گی اور ایونچولی جو ڈیمانڈز سامنے آئیں گی وہ اس سے بہت الگ ہوں گی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ فی الحال وہ سفارتکاری ایسی سٹیج پہ آ گئی ہے جہاں پہ ہم نئے مطالبے اور نئی لچک وزٹ کریں گے، اس میں پہلے جیسے ڈیڈ لاکس نہیں ہوں گے، کچھ نیا اس میں ہوگا؟ دیکھیں اب یہ اتنا طول پکڑ چکی ہے جنگ کہ دونوں پارٹیز میں سے کوئی کسی کے بھی انٹرسٹ میں نہیں ہے بیسیکلی کہ وہ اس کو مزید پھول دے، اور دونوں چاہتے ہیں کہ اس کا کسی نہ کسی طرح ختم ہو. اس میں جو میرے نزدیک سب سے بڑا امپیڈمنٹ ہے وہ امریکہ کی لیڈرشپ کا ایٹیٹیوڈ ہے کہ ظاہر سی بات ہے اگر آپ دھونس دھمکیاں دیں گے اور ساتھ ساتھ بندوق کسی کے ماتھے پہ رکھ کے کہیں گے کہ جی آپ ہماری ڈیمانڈز مانیں، تو ایسے تو نہیں ہوتا. ایران کوئی ویک پاور تو ہے نہیں اور پوری دنیا اس وقت ایران کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. تو ہیونگ سیڈ دیٹ، جب اس طرح کی نیگوسیشنز ہوتی ہیں تو اس میں کبھی بھی آپ یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی بریک تھرو ہوگا، اور جس طرف یہ چیزیں جا رہی ہیں اس سے ڈیفینیٹلی یہ لگ رہا ہے کہ چیزیں تھوڑی تھوڑی دونوں طرف سے شاید نرمی آ رہی ہے. اور کیونکہ ایونچولی تو دیکھیے جتنا مرضی آپ لڑ لیں، آپ کو بیٹھنا تو نیگوسیٹنگ ٹیبل پہ ہے. آپ کا وہ پیسیفک اوشن میں تو آپ ٹھیک ہے نغمانہ صاحبہ، ایک اور سوال آپ سے آخری یہ ہے کہ پاکستان نے بہت اچھا پوزیشن کیا ہے اپنے آپ کو اس سفارتکاری کے مرحلے میں، اور پاکستان نے ایران کے لیے 6 تجارتی روٹس کھولنے کا بھی اعلان کیا ہے. ایران اپنی مصنوعات کو کراچی اور گوادر کے ذریعے ٹرانسپورٹ کر سکے گا. گوادر کا روٹ لاجسٹکلی بہت اہم رہا ہے، اس کی اب اور بھی اہمیت بڑھ گئی ہے. یہ پاکستان کے لیے کتنا اہم ہے اور اس کی مینٹیننس پاکستان کے لیے کتنی ضروری ہے؟ دیکھیے اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، مجھے تو بہت اچھی طرح یاد ہے کہ ایران ٹرکی کے تھرو ہم آلریڈی RCD لنک ہوتا تھا، باقاعدہ ٹرین جاتی تھی جس کا ابھی دوبارہ وہ افتتاح بھی ہوا تھا آفٹر ایئرز اینڈ ایئرز، ڈیکیڈز کے بعد یہ دوبارہ شروع ہوئی تھی. تو یہ جو ہم نے 6 روٹس ان کے لیے کھولے ہیں، آئی تھنک یہ بہت ہی اچھا اور سینسیبل ڈیسیژن ہے. اس سے 3-4 فائدے ہوتے ہیں. ایک فائدہ تو نیچرلی ایران کو ہے کہ اس کی جو اس طرح بلاک ہوا ہے وہ اس کے لیے راستہ اپنے ایکسپورٹس کے لیے مل رہا ہے. دوسرا یہ پاکستان کی جو ایک سینٹرل پوزیشن ہے اس سے بہت اچھی طرح ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ جی ٹھیک ہے افغانستان آپ جتنا مرضی اب بلاک رکھ لیں، اگر ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوں جو کہ اب بہت اچھے ہیں تو آلٹرنیٹ روٹس اویلیبل ہیں. یورپ کے لیے بھی اویلیبل ہے. RCD بہت اچھی طرح، جو پہلی RCD تھی وہ اس کو آپ ایکٹیویٹ دوبارہ کر سکتے ہیں، اور روٹس بھی ہیں جو آپ کو ڈائریکٹلی سینٹرل ایشیا میں لے جائیں گے. تو اور اس کے ساتھ ساتھ جو کراچی پورٹ ہے، گوادر پورٹ ہے، وہ بھی ایک دم سے آپ دیکھیے کہ دنیا کی نظروں میں آ گئی ہے اور ان لوگوں کو یہ پتا چل گیا ہے کہ یہ بہت بڑی پورٹس ہیں اور یہ ایک آلٹرنیٹ آبنائے ہرمز کو سارٹ آف بائی پاس کر کے ایک اور لنک بہت اس کے قریب بن سکتا ہے. سو آبنائے ہرمز میں جا کے پھنسنے کا جو ایک سچویشن ہوتی تھی وہ آپ اس کو سکٹل کر سکتے ہیں اور آپ پاکستان کی پورٹس کو یوز کر کے آپ سینٹرل ایشیا اور یورپ جا بھی سکتے ہیں، واپس بھی آ سکتے ہیں، اور آپ یو کین ڈو اے لاٹ آف تھنگس
connecting through Iran. تو اس میں ظاہر سی بات ہے افغانستان کو بھی اب سوچنا پڑے گا کہ انہوں نے جو اپنی ایک نیوسنس ویلیو بنائی ہوئی تھی کہ جی ہم سینٹرل ایشیا کو جب تک نہیں کھل ہی نہیں سکتا اگر ہم اس کو راستہ نہ دیں، تو وہ ہمارے لیے اس وقت تک مشکل تھا جب تک تھوڑا بہت بلو ہاٹ بلو کولڈ چل رہا تھا ایران کے ساتھ. لیکن اب تو آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے سال سے چیزیں بہت ڈرامیٹکلی چینج ہوئی. بالکل، بہت شکریہ نغمانہ ہاشمی صاحب. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.